والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم سیرت النبی کا جلسہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ سن رہے تھے ہمارے محترم جناب حافظ محمد انور صاحب آپ کو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے بیان کر رہے تھے۔ آج کل آپ معاشرے میں رائج سیرت بیان کرنے کا اگر طریقہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہوتا ہے؟ مسلمان باہم ایک دوسرے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے ذریعے شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل حقیقی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ کیا خیال اللہ کے نبی علیہ السلام کسی خاص علاقے کے لیے، خطے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی گروہ کے لیے آئے؟ نہیں، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے رہے تھے، اور وہ تمام انبیاء کے وقت میں آپ جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بھی آتے تھے۔ وہ کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، وہ کسی خاص خطے کے لیے ہوتے تھے، وہ کسی خاص قوم یا گروہ کے لیے ہوتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں بسنے والے ہر فرد کے لیے جو آج موجود ہے، جو قیامت تک دنیا میں آنے والے افراد ہیں، ان سب کے لیے ایک نبی ہے، ایک رسول ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے، اسی طرح دنیا میں جو لوگ بھی رہتے ہیں ان کے لیے رہبر، رہنما، مقتدی اور ہادی اگر کسی کو مقرر کیا گیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ دعویٰ کریں لیکن ان کے دعوے جھوٹے ہوں گے۔ لوگ اپنے آپ کو کسی لیڈر کے طور پر، رہنما کے طور پر پیش کریں، ان کی لیڈری بھی جھوٹی ہوگی، ان کی رہنمائی بھی جھوٹی ہوگی۔ ایک لیڈر اللہ نے دنیا میں مقرر کیا ہے، ایک رہنما اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے۔ ایک ہی رہنما ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کیفیت کیا ہے دنیا میں۔ اگر کسی شخصیت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شبہ نہیں ہے کوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا بھلا؟ کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ کس سے محبت کرنے لگو؟ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں جی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے علاوہ باقی تمام تر چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد عمر اعلان کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب میں یہ عزم کرتا ہوں اور اس عزم کا اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری جان سے بھی زیادہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہے تو آپ دیکھنا شروع کر دیجئے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھنا شروع کر دیجئے۔ آج میں جن لوگوں کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ بے دین نہیں ہے، وہ لادین نہیں ہے، وہ ملحد نہیں ہے، وہ سیکولر نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے وہ سیکولر نہیں ہے، لبرل نہیں ہے، اللہ کے دین سے بھاگے ہوئے نہیں ہے، اللہ کے دین کے باغی نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ میں تو ان لوگوں کے متعلق بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اسلام کو اللہ اکبر ایسا دین سمجھتے ہیں کہ جس کو پریکٹس کرنا بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیو ایک بات یاد رکھ لیجیے گا، محترم حافظ انور صاحب اسلام بیان کر رہے تھے، قرآن بیان کر رہے تھے، دین بیان کر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہے میرے بھائیوں سیرت بیان کر رہے تھے۔ آپ تمام صحابہ کو اکٹھا کیجئے، ان کی سیرت کو جمع کیجئے اور مشترکہ طور پر کوئی ایک صفت اس میں سے تلاش کر لیجئے جو سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مشترکہ ہو۔ وہ کیا ہو سکتی ہے بنا؟ ابھی آپ صاحب نے ایک شعر پڑھا علامہ اقبال نے، ایک شعر پڑھا، میری زندگی کا مقصد کیا پڑھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ساری زندگی بندہ ایک کام کے لیے گزارتا ہے، ایک کام کے لیے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ راضی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ راستہ کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنت کو محفوظ کیا ہے۔ مسجد میں داخل ہو جائیں، آپ کو چند چارٹس لگے ہوئے ملیں گے، ان پر لکھا ہوگا امتیازی مسائل، اور ان امتیازی مسائل کو لے کر لمبے لمبے جلسے کیے جا رہے ہوں گے، بہت بڑے بڑے پروگرام کیے جا رہے ہوں گے، کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہوں گی، اور نہ جانے کیا کچھ کیا جا رہا ہوگا۔ یہاں سے کتاب لکھی جائے گی، وہاں سے اس کا رد کیا جائے گا، اب رد کے جواب کے طور پر پھر رد کیا جائے گا، اور نتیجہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، مسلمان باہم انتشار کا شکار ہیں، افتراق کا شکار ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مسلمان ان کی کیفیت یہ ہے کہ پوری دنیا میں منتشر ہے۔ میں پچھلے 50 سال کی بات کروں، میں پچھلے 100 سال کی بات کروں، میں پچھلے 150 سال کی بات کروں، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ پوری دنیا میں کرنے والے کون؟ پوری دنیا میں لٹنے والے کون؟ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے والے کون؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی عزتیں لٹتی ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں بازاروں میں لٹتی ہیں؟ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے بچوں کو اللہ اکبر تحقیق کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، جن کے بچوں کی لاشیں سمندر میں بہتی ہوئی آ کر کسی ساحل سے ملتی ہیں؟ ایک قوم آپ کو ملے گی، اس قوم کا نام مسلمان ہے۔ شہروں کے شہر تاخت و تاراج ہوں گے، ملکوں کے ملک تباہ و برباد ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ پر بات کریں، ایک وجہ پر، وہ کس چیز پر زور لگ رہا ہے؟ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے مفسر ہیں، آپ بہت بڑے محدث ہیں، آپ بہت بڑے خطیب ہیں، آپ بہت بڑے واعظ اور داعی ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زور کس چیز پہ لگا رہے ہو؟ کس چیز پر زور لگا رہے ہو؟ کس چیز پر آپ کی محنتیں، مشقتیں، اللہ اکبر، وہ کس طرف ہے؟ کس طرف اس کو دیکھنا پڑے گا نا لازمی طور پر۔ کیا سبب ہے کہ آج مسلمان کاٹے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں، ملکوں کے ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں؟ عراق کس کا ملک؟ مسلمانوں کا۔ شام کس کا ملک؟ مسلمانوں کا۔ لیبیا کس کا ملک؟ مسلمانوں کا۔ افغانستان کس کا ملک؟ مسلمانوں کا۔ برما میں کون کٹے؟ مسلمان۔ برما میں کون کٹے؟ مسلمان۔ افغانستان میں کون کٹا؟ مسلمان۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کشمیر میں مرنے والے کون ہیں؟ فلسطین میں کٹنے والے کون ہیں؟ کتنے افریقہ کے ممالک ہیں جہاں پر بے بہار مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کسی جگہ کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی کہ جس کے ذریعے یہ محسوس ہوتا ہو کہ ہاں کوئی مسلمانوں کا بھی پشتیبان ہے، کوئی مسلمانوں کا بھی ساتھی سنگی ہے، کوئی آ کر مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑا ہونے والا ہے، کوئی ایک ایسی چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ اور میں کہتا ہوں اس پوری صورتحال میں سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ امریکہ، کیونکہ اس نے افغانستان میں قتل عام کیا، عراق میں قتل عام کیا، شام میں قتل عام کیا، ہاں جی انہوں نے لیبیا پر حملہ کیا، اس کو توڑ پھوڑ دیا، ایک حکومت کے بجائے کئی حکومتیں بن گئی۔
وہ لیبیا جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، آج نوکریوں کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھتے ہیں، سمندر کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جگہ جگہ ڈوب کر جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جتنے بھی مناظر ہیں ان کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ رشیا ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ انڈیا ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ اسرائیل ہے، ان کے پیچھے کون ہے؟ برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے۔ یہ طویل قطار ہے جو آپ کو دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ مجرم ہوں گے، لیکن درجہ دوم کے، درجہ اول کا مجرم کوئی اور ہے، درجہ اول کا جو ہے وہ مجرم کوئی اور ہے۔ میں نے آیت پڑھی ابتدا میں قرآن کی آپ کے سامنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یاد رکھ لیجیے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج اسلام قیدی ہے، قیدی۔ آج اسلام کو مقید کیا گیا ہے مسجدوں میں۔ آج مسلمان بازاروں کا، اسلام بازاروں کا دین نہیں ہے۔ آج اسلام دکانوں کا دین نہیں ہے۔ آج اسلام آپ کے کاروباروں کا دین نہیں ہے۔ آج اسلام آپ کی شادی بیاہ کا دین نہیں ہے۔ آج اسلام آپ کی موت میت کا دین نہیں ہے۔ آج اسلام آپ کی تعلق داری اور رشتہ داری کا دین نہیں ہے۔ آج مسلمان آپ کی زندگی، اسلام جو ہے وہ آپ کی زندگی کی ترجیحات، اس کے تعین میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ بتائیے ایسے ہے یا نہیں؟ بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ بہت اچھا دیندار، بہت اچھا دیندار، اس کی زندگی کن اعمال کے گرد گھومتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول کتنے ٹائم پڑھتے تھے؟ میں کہتا ہوں میری نماز میں خشوع و خضوع ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کیا تھا؟ خشوع اور خضوع تھا۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، اللہ کے رسول کی نماز، اس کی کیفیت اور میری نماز کی کیفیت، ان کا آپس میں آپ کہہ لیجئے کہ موازنہ کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیسی نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، رات کو میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں آ کر شامل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت شروع کی تھی؟ سورۃ البقرہ۔ کہتے پڑھتے گئے 28 پارے کی سورت ہے نا۔ جب ختم ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے رکوع نہیں کیا۔ کون سی سورت شروع کی؟ سورۃ النساء۔ کہتے ہیں وہ شروع کی، جب یہ ختم ہونے لگی تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر رکوع کریں گے، لیکن نبی علیہ السلام سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک یاد رکھ لیجئے، ایک دنیا میں بے شمار مسلمان آپ کو ملیں گے اپنے عمل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے، نمازیں تو پڑھتا ہوں میں، نمازیں تو پڑھتا ہوں میں، بہت اچھی ہوں گی تیری نمازیں، لیکن کیا محمد علیہ السلام کی نماز سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اور تیری نماز کو مد مقابل لایا جا سکتا ہے محمد علیہ السلام کی نماز کے؟ ایک رکعت میں 5.5 پارے پڑھ دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ کس طرح کا رکھتے تھے؟ رمضان کے روزے میں بھی رکھتا ہوں، ہاں جی، رمضان کے روزے میں بھی رکھتا ہوں، سحر بھی ہوتی ہے، افطار بھی ہوتی ہے۔ میرا جو آپ کہہ لیں کہ دسترخوان ہے، اس سحری میں بھی سجا ہوتا ہے، افطار میں بھی سجا ہوتا ہے، عشاء کے بعد میں بھی میں نے کھانا ہوتا ہے، تراویح کے بعد میں بھی میں نے کھانا ہوتا ہے، اور وہ کھانا ہوتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں۔ اور میرے نبی کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم، روزہ رکھ لیا ہے، کچھ بھی کھانے کے لیے گھر میں پوچھا کچھ ہے، پتہ چلتا کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے۔ افطار کے وقت گھر پر آئے، پھر سوال کیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، جواب ملتا کچھ بھی نہیں ہے، روزے کو متصل کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ ایک دن کا ہوگا یا 2 دن کا؟ صرف دن کا ہوگا یا رات میں شامل ہوگی؟ رات ہوگی یا اگلا دن بھی ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا کرتا ہوں میں؟ اور اس کے بعد صورتحال کیا ہے؟ میری زندگی میں وہ فکر موجود ہے، فکر بڑا مطمئن ہوں میں، بڑا مطمئن۔ جلسے میں تو میں جاتا ہوں نا، جلسے میں تو جاتا ہوں میں، جمعے کے خطبے میں جا کر سب سے آگے بیٹھتا ہوں میں، وہاں پر میں اللہ اکبر پورا خطبہ سنتا ہوں، سارا کا سارا مجھے یاد ہے۔ ابھی سن لیجئے، پچھلا سن لیجئے، اس سے پچھلا سن لیجئے،
یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرح منسلک تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. ابو ہریرہ کے متعلق جانتے ہیں آپ کتنی حدیثیں روایت کی بلا؟ کتنی حدیث روایت کی؟ 5000 سے زیادہ. کبھی سوچتے ہیں یہ 5000 حدیثیں کس طرح روایت ہوئی ہوگی؟ کس طرح روایت ہوئی ہوگی؟ میں لوگوں کے دعوے سن رہا ہوتا ہوں. کوئی کہتا ہے ہم محمدی ہیں, کوئی کہتا ہے محل الحدیث ہے, کوئی کہتا ہے محل السنہ ہے. آپ سب کچھ ہوں گے, کسی بھی چیز سے انکار نہیں ہے, لیکن میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کی ترتیب وہ ہے جو محمد علیہ السلام کی اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی. ہاں جی, کیا خیال ہے؟ میں کہاں سے سوچنا شروع کرتا ہوں؟ بہت اچھا دیندار بھی ہو, کہاں سے سوچنا شروع کرتا ہے؟ کہاں سے؟ پیٹ سے. کہاں سے سوچنا شروع کرتا ہے؟ پیٹ سے. سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ دین ہے, ایمان ہے, اسلام ہے, قرآن ہے, محمد نشان ہے علیہ السلام, یا پھر کچھ اور ہے. اس کا فیصلہ مجھے خود کرنا پڑے گا کہ میں زندگی میں اپنی ترجیحات کا جب تعین کرتا ہوں تو کس مقام پر آج مسلمان کہتا ہے نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اللہ مدد کو نہیں آتا, نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں اترتی. ایک کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ رب کہے مجھے پہلے نمبر پر رکھو, میں تمہیں پہلے نمبر پر رکھوں. ہماری زندگی میں کون سا؟ میں بھائیوں کو کہتا ہوں, یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, وہ ایک پریکٹیکل کرے نا تھوڑا سا, اور پریکٹیکل کا ایمانداری کے ساتھ. یہ جو اپنے عقیدت وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں اٹھا کر تھوڑا سا ایک طرف رکھتے ہیں, اور ایک طرف رکھنے کے بعد آپ کا جو بھی رجسٹر ہے, آپ کی کاپی ہے, وہ لے ہوئے اور اس پر لکھنا شروع کیجئے. ایک فہرست بنائیں, لسٹ بنائیں, 1 2 3 4 5 6 اس طرح سے لسٹ بنائے چلے جائیں ان کاموں کی جو مجھے سب سے زیادہ مرغوب ہے, اور ان چیزوں کی جن سے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے, ان کی لسٹ بنائے چلے جائیں اور ایمانداری کے ساتھ بنائیں. اللہ کی قسم اس کے بعد بتائیں کہ اس لسٹ میں اللہ کا نمبر کیا ہوگا اور اللہ کے نبی محمد کا نمبر کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھ لیجئے, اگر میری ترجیحاتی فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر نہیں ہے, اگر میری ترجیحاتی فہرست میں اللہ رب العزت پہلے نمبر پر نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر مجھے انتظار کرنا چاہیے کہ کب کہاں کس جگہ کیسے میں آزمائش یا اس کو عذاب کہہ لیں اس کا شکار ہوتا. آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس معاملے میں زور لگ رہا ہے ہمارا؟ جہاں سے میں نے بات کی ابتدا کی تھی, کس معاملے میں؟ مسلمانوں کا ایک فرقہ دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. کس کو کہا گیا ہے یہ کہ آ جاؤ یکساں کی طرف, مشترک کی طرف؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کس کو کہا گیا؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو. ہاں جی, عیسائیوں کو کہا گیا, یہودیوں کو کہا گیا کہ اس کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں کیا ہے بھلا مشترک ہے. اللہ اکبر, کن کے ساتھ اشتراک کی بات کی جا رہی ہے؟ اور بات کرنے والا کون ہے؟ میرے جیسا کوئی بھائی بات کرے نا, میرے جیسا کوئی بندہ بات کرے تو فوری طور پر فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے, مجھے اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے گا, ممکن ہے کہ واجب القتل ہونے کا فتویٰ بھی لگ جائے. اشتراک کس کے ساتھ کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہودیوں کے ساتھ. اشتراک کس کے ساتھ کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ. کہ تم کہتے ہو تمہارا مذہب جو ہے وہ الہامی ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب الہامی ہے. تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس وہ کتاب ہے وہ زبور کی صورت میں, تورات کی صورت میں, انجیل کی صورت میں آسمانی موجود ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن آسمانی موجود ہے. آؤ آؤ, اللہ کی قسم کچھ نہ کچھ مشترک ہوگا, آؤ مل کے بیٹھ جائیں. میرا سوال ہے, مسلمانوں میں سب احتیاطی مسائل ہیں, آپس میں ٹوٹ پھوٹ والے, تفریق اور انتشار والے ہیں, یا کچھ مشترک مسائل مسلمانوں میں موجود ہیں؟ کیا کرنا پڑے گا اس دنیا میں کھڑا ہونے کے لیے, اس دنیا میں چلنے کے لیے؟ یاد رکھیں اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں. ساری دنیا ایک طرف تھی, افغانستان میں ساری دنیا ایک طرف تھی 20 سال پہلے.
2001 میں جس وقت امریکہ حملہ آور ہوا ہے افغانستان پر، تو اس وقت صورتحال کیا تھی بلا کہ لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگ کیا کہتے تھے؟ چند لوگ بچے تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، میدان سجے گا، مقابلہ ہوگا، کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر تاج شجاعت دیں گے. اور لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے، لوگ کہتے تھے یہ دیوانے ہیں، لوگ کہتے تھے انہیں عقل نہیں ہے، لوگ کہتے تھے ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز، ان کا علم نہیں ہے، یہ زمینی حقائق نہیں جانتے، ان کے پاس نہ جانے کیا کیا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، زور ہے، جبر ہے، اسلحہ ہے، مسائل ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. یہ چند لوگ خالی ہاتھ آ کر میدان میں دنیا کی سپر پاور جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کوئی دوسری موجود نہیں ہے اس کے مقابلے پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں. تو اس وقت بھی چند لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. اب میرا سوال ہے 20 سال گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے یا ہو گیا ہے؟ اس وقت بھی یہ جو فرقہ کھیلنے والے لوگ ہیں نا، میری بات یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، یہ کیا کر رہے تھے بھلا اس وقت؟ کیا کر رہے تھے اس وقت بھی؟ کیا کر رہے تھے؟ یہاں جتنے بھائی اسٹیج پر بیٹھے اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے سامعین میں موجود ہوں گے جنہوں نے اس کیفیت کا سامنا کیا، اس کیفیت کا سامنا کیا ہوگا کہ لوگ باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں. ایک مدرسے میں چلا گیا میں، آج مدرسے میں عالم دین صاحب تھے، ملاقات ہوئی ان سے، بالکل یہ وہی دور تھا 2001-2 یہی والا. تو میں نے ان کے سامنے جا کر بات کرنا شروع کی کہ مسلمانوں کے ساتھ مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے آج اٹھنا چاہیے، کچھ کام کرنا چاہیے، جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. تو مولوی صاحب مجھے کہنے لگے تم کر کیا لوگے؟ کیا کہنے لگے؟ تم کر کیا لوگے؟ اللہ کی قسم دنیا کو توحید پڑھاتے ہیں، آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا کو چلانے والا کون ہے. آج تک ہمیں نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. اللہ فرماتا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہو، کسی طرح کا ہوتا ہو، کوئی غالب دکھائی دے، کوئی مغلوب دکھائی دے، وہ آخر کار دنیا میں کیا ہوتا ہے وہ جو میرا رب چاہتا ہے. بتائیے کوئی تحریری کھڑا ہو کر مجھے بتاتا ہے کہ امریکی کی کوئی اوقات نہیں ہے رب کے سامنے. برطانیہ مکھی کے پر کے برابر ایسے تھا میرے رب کے سامنے. نمرود آیا، فرعون آیا، قوم عاد والے، قوم سمود والے نہ جانے کتنے کھڑے ہوئے، مریم بیت ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، دنیا میں وجود باقی نہیں ہے. اللہ کی قسم جو رب کے سامنے کھڑا ہوگا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ فنا ہوگا، باقی رہنے والا کون ہے؟ کس نے سمجھائی مجھے یہ توحید؟ مجھے تو ڈرایا جا رہا تھا، مجھے خوفزدہ کیا جا رہا تھا. عام آدمی نہیں، دین والا، ایمان والا، اسلام والا، قرآن و سنت والا، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والا، وہ مجھے کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کر لو گے تم؟ ہم نے کہا ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کچھ کریں گے؟ ہم نے تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کچھ کرتے. کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کون کرتا ہے یہ مقابلے؟ میں ڈی آئی جی صاحب کے پاس گیا، ان سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے آپ سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کو شکست دی جا سکتی ہے، امریکہ تو بہت بڑی طاقت ہے. میں نے کہا حضرت کہ جو بہت زیادہ اس کو تھوڑا سا بڑا کرے لمبا، ایسے مزہ نہیں آتا. امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ حقیقت ہے. دنیا آج انڈیا اور آپ کی جنگ سے بہت زیادہ ڈرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں کے پاس ایٹم بم ہے. دونوں کے پاس کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پتہ کیجئے کسی سے انوائرمنٹ. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انوائرمنٹ یعنی ماحولیات. سب سے بڑا مسئلہ یہ گلوبل وارمنگ دیکھ لیجئے. ابھی آپ کس مہینے میں ہیں؟ ابھی آپ کون سے مہینے میں ہیں؟ آدھے سے زیادہ یہ مہینہ گزر چکا ہے. سردی کتنی شدید ہوتی تھی، سردی شروع ہوئی اب تک. یہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے. آپ کو علاقے جو سرد ترین ہوتے تھے وہاں گرمیوں سے لوگ مر رہے ہیں. گلیشیئر جو ہے وہ مسلسل خاتمے کی جانب ہے. آپ کبھی دنیا میں پہلے آپ نے سونامی نہیں سنے ہوں گے. ابھی کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سونامی آتی ہے،
کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ. اتنی زیادہ حرارت بڑھ چکی ہے کہ کبھی امریکہ کے جنگلوں میں، کبھی کینیڈا کے جنگلوں میں، کبھی آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگنے کی داستانیں سنتے ہیں ہم. یہ سب کیا ہے؟ یہ گلوبل وارمنگ. دنیا کہتی ہے انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی، ایٹم بم چلے گا. ایک ایٹم بم چلے گا تو وہ دنیا کے درجہ حرارت کو تبدیل کر دے گا. اور یہ درجہ حرارت تبدیل ہونے کی وجہ سے خطے میں 1 ارب سے زیادہ لوگ فوراً مر جائیں گے. کہتے ہیں فوراً مر جائیں گے. اور باقی جو دنیا ہے 6 ارب لوگوں کی، 5.5-6 ارب لوگوں کی جو دنیا ہے، اس میں بھی اتنا زیادہ موسم میں تغیر پیدا ہوگا. زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، سونامی آئیں گے، نہ جانے کس طرح کے حالات کا دنیا کو سامنا ہوگا. جینا مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا. اسی لیے اس جنگ کو کسی طرح روکنا ہے. ایٹمی جنگ نہیں ہونی چاہیے. امریکہ کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں؟ سینکڑوں میں یا ہزاروں میں؟ ہاں جی، سینکڑوں میں، ہزاروں میں. دنیا میں سب سے زیادہ طیارے رکھنے والا ملک کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ ٹینکر رکھنے والا ملک کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ یہ جو بحری جہاز جنگی یہ رکھنے والا کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ یہ جو طیارہ بردار جہاز ہے یہ رکھنے والا ملک کون سا ہے؟ ہاں جی، ایک ہی ملک ہے نا، امریکہ. ایک ہی ملک ہے امریکہ. تو یقینی طور پر حضرت جو کہہ رہے تھے وہ بات تو بالکل ٹھیک تھی. DIG صاحب کہنے لگے وہ تو بہت بڑا ملک ہے. میں نے کہا یہ بہت آپ نے چھوٹا کہا ہے، اس کو لمبا کریں. امریکہ بہت طاقتور اور بہت مضبوط اور بہت بڑا ملک ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا. امریکہ بہت بڑا ہے، صرف اتنا بتا دیجئے میرے رب سے اتنا بڑا. کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ بتائیں. اللہ بڑا ہے، امریکہ بڑا ہے؟ ذرا زور سے بتائیں. ہاں جی، سچ بولنا ہے. جو دل سے سمجھتے ہیں، دکان پر بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے. اگر اللہ بڑا ہے تو اللہ کے دین کے کام کے لیے 10 منٹ نکالنا کتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ ہاں جی، ایک صاحب ملے آج، ابھی ہم ابھی آ رہے ہیں. لاڑکانہ میں پروگرام تھا. لاڑکانہ ظہر کی نماز کے وقت پروگرام تھا. کوئی 3-3:30 بجے ان سے ملاقات، ان کے گھر پر کھانا رکھا گیا تھا. تو ہم نے کہا یار ہم اتنی دور سے آ گئے، آپ پروگرام میں نہیں آئے. تو کہنے لگے ورکنگ ڈے تھا. کیا کہنے لگے؟ ورکنگ ڈے تھا. آپ میں سے کس کس کا ورکنگ ڈے ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ، سب کا ہی ورکنگ ڈے نا. یعنی جو یہاں پر اسٹوڈنٹ ہے ہمارے، اگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. اگر کوئی استاد تعلیم دے رہا ہے تو اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. جتنے دکاندار، جتنے کھیت کھلیان والے یہاں پر بیٹھے ہوئے کاروبار کرنے والے، سب کے سب ورکنگ مین ہیں. سب کے سب جو ہے جا کر کام کرتے ہیں. میں نے کہا ورکنگ ڈے تھا. ایک سوال ہے، ایک سوال، یہ جو ورکنگ ہے اس میں کہیں کسی جگہ اللہ کا دین شامل ہو سکتا ہے؟ جب کسی کو کہا جاتا ہے آؤ کھڑے ہو اللہ کے دین کے سفیر بن جاؤ، اس سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ 10 کی جگہ 20 وزیر کھڑے ہم کر لیں، ہم 20 کی جگہ 50 وزیر کھڑے کر لیں. میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار کن لوگوں نے ادا. انڈونیشیا میں ایک شخص گیا تھا. آج دنیا میں سب سے بڑا مسلمان ملک کون سا بنا؟ انڈونیشیا. ایک بندہ ہندوستان سے اٹھ کر گیا تھا، تاجر تھا. کون تھا؟ تاجر. کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی مفسر قرآن نہیں، یاد رکھیں کوئی نہیں. ایک عام آدمی تاجر اٹھ کر گیا. اللہ کی قسم دکان پر بیٹھا ہے، کچھ بیچتا ہے، کچھ خریدتا ہے. کردار اللہ کے دین کا ساتھ ہے، پکا ٹھکا مومن مسلمان ہے. جہاں کھڑا ہے اللہ کے دین کا داعی ہے. کبھی زبان سے دعوت دے گا، کبھی کردار سے دعوت دے گا. ان لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. جب مجھے کہا جاتا ہے کچھ کام کرو، میں کہتا ہوں یار ابھی ذاتی کام ہے، جب فارغ ہو جاؤں گا تو کام کروں گا. اللہ کی قسم بتائیے یہ میری خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے؟ یہ میری خوش بختی ہے یا بد بختی ہے کہ اللہ کا دین میرے ذاتی کاموں میں شامل نہیں؟ بتائیے کہ اللہ کا دین میرے ذاتی کاموں میں شامل نہیں ہے. میں پوچھ رہا تھا DIG سے بتائیں کہ اللہ بڑا ہے
پھر امریکہ بڑا ہے؟ جواب اس کا بھی وہی تھا کہ بھئی اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ میں بھی تو کہتا ہوں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سوال کروں گا آپ سے، مالک کون ہے؟ ذرا زور سے بولے، کچھ لوگوں کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا۔ مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ صحیح بتائیں، پکی بات ہے۔ جو اللہ کو رازق سمجھتا ہوگا سب سے پہلے اللہ سے جڑے، جو اللہ کو خالق سمجھتا ہو سب سے پہلے اللہ سے جڑے، جو اللہ کو مالک کے چور اچکوں کے ساتھ، دنیا بھر کو لوٹنے والوں کے ساتھ، دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ، ظلم زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے، ان کی بلے بلے کرتے، جانتے ہوئے کہ یہ بلیار ہے، سیاکار ہے، شرابی ہے، جواری ہے، زانی ہے، جانتے ہیں کہ یہ قوم کا ہمدرد نہیں، قوم کا دشمن ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں جڑ گئے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اللہ کی قسم بتائیں، اللہ کے ساتھ جڑ کر کچھ نہ کچھ ملتا ہے یا سب کچھ مل جاتا ہے؟ ہاں جی، سب کچھ ملتا ہے۔ تو کہاں جا کر جڑتے ہیں؟ کہاں جا کر جڑتے ہیں؟ کہا اس نے بھی وہی تھا جو میں کہہ رہا ہوں، کہا اس نے بھی وہی تھا جو میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یا جی صاحب فرمانے لگے اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا چلے کہ اللہ سے بڑا اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ کو کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی آپ سب کہہ رہے تھے کہ دعوت کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، تو کوئی سا بھی میدان ہو، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اصل مسئلہ اللہ کی قسم بندگی کا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بندگی کا ہے کہ میں نے ہر جگہ پر کھڑے ہو کر، دکان پر، کاروبار پر، اپنے بزنس پر، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں، اپنے باپ کی میت پر اللہ اکبر تعلق داری بناتے ہوئے، رشتہ داری کرتے ہوئے، کوئی رشتہ توڑتے ہوئے، دنیا داری کا کوئی کام کرتے ہوئے اللہ کی قسم کیا کرنا ہے؟ یہ ثابت کرنا ہے کہ میں بندہ ہوں تو کس کا؟ جب بندہ اللہ کا ہو تو بندگی کس کی چلے گی؟ بتائیے۔ اللہ بندگی اللہ کی چلا۔ بھائی صاحب کا واقعہ سنا رہا تھا میں آپ کو، صاحب کا کہ میں چلا گیا ان کے پاس کسی دینی ادارے میں، مدرسے میں، وہ مجھے کہنے لگے، میں نے ان کو کہا کھڑا ہونا چاہیے، چلنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے لگے حالات نہیں دیکھتے، کتنے پریشان کن حالات ہیں، اتنی بڑی وہ طاقت ہے، اس کے مقابلے پر کیا کر لو گے تم لوگ، چند لوگ ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کرود آئے گا، کرود آ کر پھٹے گا، تمہارے چیتڑے اڑ جائیں گے، ایسے اللہ اکبر کہتے وہ اتنی بڑی طاقت ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تمہارے اس طرح سے کر کے چیتڑے اڑ جائیں گے، تم پاگل ہو۔ کیا کہنے لگا؟ تم پاگل ہو۔ میں نے کہا آج آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی بلکہ مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ پاگل پن کہاں سے آیا، مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ دیوانہ پن کہاں سے آیا، مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ ترتیب لے کر جو میں چلا ہوں یہ کہاں سے آئی ہے، مجھ سے یہ سوال کریں۔ اس نے کہا بتا دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں بدر دیکھتا ہوں، احد دیکھتا ہوں، تبوک دیکھتا ہوں، خندق دیکھتا ہوں، نبی آ کے کھڑے ہوئے بدر میں، تو کیا حال ہے؟ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، جنگ کی پوری طرح سے تیاری کرنے گئے تھے۔ ہاں جی، ابو سفیان کے تجارتی سامان کے پیچھے گئے تھے، اللہ نے لے جا کر ابو جہل کے لشکر جلال کے سامنے کھڑا کر دیا، تیر بھی وہاں، تلوار بھی وہاں، نیزے بھی وہاں، بھالے بھی وہاں، اونٹ بھی وہاں، گھوڑے بھی وہاں، سازو سامان، اسلحہ وسائل، ہر چیز وہاں، یہ خالی ہاتھ کھڑے۔ لوگ کہتے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم کہتے ہیں ایک مرض میں مبتلا نہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا فضل کیا ہو کہ ہمیں ایک مرض میں مبتلا نہیں، کہ وہ مرض کیا کہ جب معاملہ اللہ کا ہوگا تب ہم کسی گراؤنڈ ریالٹی کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ جب معاملہ میرے رب کا ہوگا تو میں کبھی بھی زمینی حقائق الہامی مرض کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میں لوگ گرنے لگوں، اگر میں سازو سامان گرنے لگوں، اگر میں صحت اور وسائل گرنے لگوں، اگر میں اللہ اکبر ان کی دولت، مال، انبار، اس کے جائیدادیں اور پوری دنیا میں ان کا غلبہ اس کو دیکھنے لگوں، تو کیا خیال ہے پھر نہ مجھے دکھائی دے گا؟ نہیں، میں سب سے پہلے کدھر دیکھوں گا؟ اللہ کی طرف۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اس کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟
کیا کیا تھا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں؟ میرا آپ سے سوال ہے کہاں دیکھا تھا؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہے، تیر تلوار نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں اللہ کے نبی کو دکھائی دے رہی، سامنے دکھائی دے رہی۔ سجدے میں گر گئے، رونا شروع کیا، گڑ گڑانا شروع کیا، آنسو بہانے شروع کیے۔ یہ تعلق تو میرا اللہ رب العزت سے نہ جانے کب کہاں کس جگہ ٹوٹ چکا ہوتا کہ حالات کی سختی سامنے آئی ہے، شدت سامنے آئی ہے، اور میں کھڑا ہو جاؤں اللہ رب العزت کے سامنے اور وہ کہنا شروع کروں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ ہم بہت زیادہ کیا ہے، کمزور ہے۔ یہ توحید کی ماننے والی دنیا میں واحد جماعت ہے۔ ہمارے امیر محترم کہتے ہیں ایک بات، کیا بتا، لوگ کہتے ہیں، کسی نے مجھے کہا کہ آپ کی جماعت پر بین لگ گیا، میں نے کہا آپ کو بڑی دیر سے پتہ چلا، اتنی دیر سے اتنے لائل میں آئے، آپ کو آج پتہ چلا؟ آج سے تقریباً کوئی 1435 36 یا 40 سال پہلے صفا کے پہاڑ پر کھڑا ہوا تھا ایک شخص، اس نے مکے والوں کو جمع کیا تھا اور جمع کر کے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ ابو لہب پتھر اٹھاتا ہے، مارتا ہے، کہتا ہے تمہاری دعوت پر پابندی ہے۔ یہ پابندی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہر جگہ، ہر جگہ جہاں بھی کوئی نہ کوئی اللہ والا کھڑا ہوا۔ ابراہیم کو دعوت دینے کی آزادی تھی، موسیٰ کو دعوت دینے کی آزادی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کا موقع دے دیا گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ معتبر تھے، مکے کی گلی کوچوں میں امین و صادق تھے، لیکن جب کھڑے ہوئے اللہ کے دین پر، میرا سوال ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو راستے دیے گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بادشاہ بنایا گیا تھا، یہ راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی۔ صاحب فرمانے لگے جماعت پر پابندی لگ گئی ہے۔ ہم نے کہا یہ تو بڑے عرصے پہلے لگی تھی، جب بھی اہل حق میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، اہل توحید میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، ہمارے امیر محترم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا جماعت ہے کہ جس پر کافر پابندی نہ رکھے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ میں بڑا توحیدی، بڑا جو ہے وہ کتاب و سنت کا نمبردار ہوں، کافروں کو میرا وجود ہی دکھائی نہیں دیتا ہے نا؟ بڑی عجیب سی بات، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ سے، اللہ کے بندوں سے لڑنے والے ہیں، اللہ کے بندوں کے خلاف ہر طرح کی سازشوں کے جال بچھانے والے ہیں، اگر ان کو میرا وجود نہیں دکھائی دے رہا، اگر وہ میرے وجود کے حوالے سے کسی پریشانی کا اظہار نہیں کر رہے، اگر وہ اپنے مجرموں کی فہرستوں میں ہمیں شامل نہیں کر رہے، تو کیا خیال ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میری بات یاد رکھ لیجیے گا، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا، لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں، یار یہ کیا جماعت ہے، ایک دفعہ پابندی لگتی ہے، دوسری دفعہ پابندی لگتی ہے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے یہ حالات کب تک جاری رہیں گے؟ میں نے کہا جب تک ہم کام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم کام کریں گے نا ہم تو بھائی جن کے خلاف کریں گے ان کا ریئیکشن آئے گا یا نہیں؟ وہ کہ دنیا بدلنا شروع ہو چکی ہے، میری بات یاد رکھ لیجیے، دنیا کیا ہو چکی ہے؟ بدلنا شروع ہو چکی ہے۔ ان صاحب کی میں بات بتا رہا تھا، وہ کہنے کے چھتڑے اڑ جائیں گے تمہارے، کروز آئے گا۔ اچھا میں نے کہا یہ کروز نامی جو چیز ہے یہ پوچھ کے مارٹ کے لوگوں کو، آج ہی امریکہ جب حملہ کرتے ہیں تو ان کی جو بمباری ہوتی ہے نا، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کسی علاقے پر حملہ کیا تو اس طرح کے جو ہے نا بم مارو کہ زمین کا کوئی حصہ خالی نہ بچے، کوئی جگہ باقی نہ بچے، اس کو کہا جاتا ہے کارپیٹ بامبنگ۔ اور اس کا مطلب ہے کہ کارپیٹ جب بچھایا جاتا ہے تو ساری زمین کو ڈھانپ لیتا ہے یا نہیں؟ یہ اس طرح کی بیماری کی جائے گی کہ ایک ایک انچ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے برباد کیا جائے گا۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب اللہ کی قسم جب بھی ایک کروز آئے گا نا تو میں نے تو مر رہی ہیں، بچنا آپ نے بھی نہیں، بچنا آپ نے بھی نہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا یقینی طور پر دو مناظر بڑے دیکھنے والے، ایک بگرام ایئر بیس پر پورا شہر بسایا تھا امریکیوں میں، پورا شہر زمین دو اوپر پتہ نہیں کتنی منزلیں، ہاں جی کیا کچھ انہوں نے نہیں بنایا، وہاں رہنے کے لیے آئے تھے، چھوڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، میری بات یاد رکھیں، وہاں رہنا چاہتے تھے، وہاں رہنے کے بعد ہماری طرف آنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی بندرگاہ یا آپ کی شیپ ہے اور یہ آپ کا سارا سلسلہ یہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کی جا سکتی ہے، یہی کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں 2:30 بجے رات کو چھوڑ کر دوڑ گئے۔
آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں. انہوں نے کیا کیا تھا بھلا؟ امریکی دنیا کی بہادر ترین قوم ہے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے ارد گرد افغانیوں کو محافظ مقرر کیا ہوا. افغانی باہر محافظ تھے، ٹھیک ہے، رات کو 2:30 بجے نکل گئے. یہ افغانی بیچارے صبح ان کے لیے کیا بنا کر لے کر آئے؟ بریک فاسٹ. کیا ہوتا ہے بریک فاسٹ؟ ناشتہ بنا کر لے کر آئے. تو پتا چلا کہ یہ دنیا کی بہادر ترین قوم رات کے اندھیرے میں دوڑ گئی. اس کے بعد پھر وہ ایئرپورٹ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کابل کا ایئرپورٹ، کیا ذلت ہوئی امریکیوں کی، کیا ذلت ہوئی امریکیوں کی. جو بائیڈن کہہ رہا تھا امریکہ کا صدر کہ یہ ہم انخلا کر رہے ہیں افغانستان سے، جو سابقہ صدر ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے بد وقت، انخلا نہیں کر رہے ہو تم ہتھیار ڈال رہے ہو. کیا کہتا ہے؟ تم انخلا نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہو؟ ہتھیار ڈال رہے ہو. اور پھر ایک جملہ کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ جملہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. وہ کہتا ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اتنی ذلیل نہیں ہوئی ہے جتنی آج امریکی ہوگی. وہ برطانوی وزیر دفاع اپنی شکست کا اعلان کر رہا اور ساتھ کہہ رہا امریکیوں اب تم سپر پاور نہیں ہو دنیا. سپر پاور کتنی ہے دنیا میں آج؟ کتنی؟ کوئی بتائے؟ ویل ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے، کتنی سپر پاور ہے دنیا میں آج؟ ہاں جی، کون؟ اللہ. کاش مجھے یقین آ جائے، کاش مجھے یقین آ جائے. لوگ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا ہوگا تو ہو جائے گا، پاکستان کے ساتھ روس کھڑا ہو جائے گا تو ہو جائے گا. کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، کس کو کھڑا ہونا چاہیے؟ ذرا زور سے بولیں. اللہ کو کھڑا ہونا چاہیے، اللہ کو کھڑا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ امریکی جب کابل سے دوڑ رہے تھے تو ایک منظر آپ نے دیکھا ہوگا. وہ منظر کیا تھا؟ ہزاروں کی تعداد میں امریکیوں کے پٹھو جو تھے جنہوں نے غلامی کا حق ادا کیا، اپنے بھائیوں کے خلاف امریکیوں کا ساتھ دیا. وہ کہاں پر تھے؟ ایئرپورٹ پر. جہازوں میں ان کو گھسنے نہیں دیا جا رہا تھا، جہازوں کے ٹائروں سے لپٹے ہوئے تھے، جہاز کے انجن میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوگی، سب نے دیکھی ہوگی. اور وہ کیا تھی بلا؟ جہاز ایسے فضا میں بلند ہوتا ہے اور اوپر سے لوگ گر رہے تھے یا ٹپک رہے تھے. یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے. یہ کیا تھا بلا؟ یہ دنیا بھر کے لیے اعلان تھا کہ جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے دنیا میں، آج اتنا مجبور ہو چکا ہے، نہ تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے اپنے غلاموں کو، ایجنٹوں کو بچا سکتا. تو وہ صاف فرمانے لگے چیخڑے اڑ جائیں گے آپ. ہم نے کہا ہمارے اڑیں گے آپ کے؟ ہاں جی. اور اگر ہمارے اڑے، اگر ہمارے اڑے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی قسم روزانہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، کہ اللہ مجھے اپنا راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. میں نہیں، میرے سارے ساتھی، میرے سارے بھائی، اس قافلے کے جتنے بھی راہرو ہیں، وہ سب کے سب انہی دعاؤں اور جذبوں کو لے کر میدان میں اترے. ہر روز یہ دعا کرتے. اللہ، مجھے واقعہ یاد آیا عبداللہ بن جہش، اور ساتھ میں کون تھا بلا؟ سعد بن وقاص. ہاں جی، دعا کی تھی نا. ہاں جی، نہیں، سعد بن وقاص. سعد بن وقاص، سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش اور ہم دونوں ایک جگہ پر جمع تھے. اگلے دن جنگ ہونے والی تھی، مارکے کا میدان سجنے والا تھا. عبداللہ بن جہش نے کہا کہ آؤ مل کر دعا کرتے. ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا، تم آمین کہو. تم دعا کرو گے، میں آمین کہوں گا. اللہ کی قسم کبھی میں سیکھ لوں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، دنیا کو پلٹنے کا طریقہ کیا ہے اور دنیا کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دعا کرنا شروع کی. میں نے دعا کی، یا اللہ کل مارکے کا میدان ہوگا، کسی مضبوط مستحکم بڑے زور آور دشمن کو میرے سامنے لا کر کھڑا کرنا، وہ مجھ پر بات کرے، میں اس پر بات کروں. میدان زبردست طریقے سے سجا ہو، یہاں تک کہ میں اس پر غالب اس کو گراؤں، گردن کاٹوں، اس کو ختم کروں. عبداللہ بن جہش نے کیا کہا؟ آمین. اور اس کے بعد عبداللہ بن جہش نے یہی دعا کرنا شروع کی، یا اللہ کے علاقے کا میدان برپا ہو اور میدان سج جائے
میرے سامنے ایک دشمن آ جائے بڑا مضبوط, وہ مجھ پر حملہ آور ہو, میں اس پر حملہ آور ہوں, یہ چلتا رہے یہاں تک کہ مجھ پر غالب آئے, یہاں تک کہ مجھے گرائے, یہاں تک کہ میری گردن کاٹے, میرا ناک کاٹے, میرے کان کاٹے. اور اللہ کا جب میں تیرے سامنے اس حالت میں پیش ہوں تو پوچھے عبداللہ کس لیے یہ کام کر کے آئے ہو, تو میں کہوں اللہ تیرے لیے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اگلے دن دونوں کام ہوئے, دونوں کام ہوئے, جس کی دعا میں نے کی تھی اور جس کی دعا عبداللہ بن جہش نے کی تھی. کہتے ہیں یہ دونوں کام ہو گئے. اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے بھائی عبداللہ بن جہش کی دعا مجھ سے ہر حال میں بہتر تھی. تو میں نے کہا مولوی صاحب اللہ کی قسم یہ تو ہم خواب دیکھتے, خواب کہ اللہ کے راستے میں چیتڑے بن کر اڑ جائیں, لیکن کل قیامت کے دن آپ کہتے ہیں کرود آئے گا, کرود آ کے چیتڑے اڑا دے گا ہمارے. اور میں کہتا ہوں جب امریکی ماریں گے تو مجھے نہیں ماریں گے, جرم تو آپ نے بھی وہی کیا جو میرا ہے. اور وہ جرم کیا ہے؟ میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہوں, میں اللہ کو اس دنیا کا مالک خالق رازق مانتا ہوں. میں کہتا ہوں جب یہ دنیا بنائی اللہ نے ہے تو قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. حاکمیت کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. ہاں جی یاد رکھ لیجئے جب سب کچھ بنایا اللہ نے ہے تو چلائے گا بھی میرا رب. یہی ہے نا, اسی طرح ہے. اسی طرح تو میں نے کہا یاد رکھ لیجئے کہ کل جب پیشی ہوگی نا اللہ کے سامنے, حالت میری بھی اچھی نہیں, حالت آپ کی بھی اچھی نہیں, چیتڑے میرے بھی اور چیتڑے آپ کے بھی, دونوں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے. مجھ سے پوچھے گا رب کیا کر رہے تھے, میں کہوں گا مقدور بھر اللہ جتنی استطاعت تھی میدان میں لے کر اپنی طاقت اور قوت کو کھڑا ہوا تھا, جو کچھ پاس میں موجود تھا تیرے لیے چلتا تھا, تیرے لیے کرتا تھا, تیرے دشمنوں سے نفرت اور عداوت رکھتا تھا, تیرے دشمنوں کے خلاف میدان میں کھڑا رہنے کی کوشش کرتا تھا. دشمن کا حملہ ہوا, کرود آیا, چیتڑے اڑا دیے. میرا جواب یہ ہے, مولوی صاحب آپ کیا جواب دو گے؟ جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنا آپ سونپ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت, اپنا آپ سونپ رہا ہوتا ہے. یہ چلا تو جانا ہی ہے, یہ چلا تو جانا ہی. آج کسی نے مجھے پوسٹ بھیجی, جنازہ اٹھائے لیے جا رہے لوگ, اسے لکھا جو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں مٹی میں دبا دیتے ہیں. جو کندھوں پر اٹھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مٹی میں دبا دیتے ہیں. آج بلے بلے ہو رہی ہوتی ہے نا پوری دنیا میں. آخر کار میرا اور آپ کا انجام کیا ہے؟ آخر کار میری اور آپ کی حاضری کہاں ہے؟ آخر کار میں نے اور آپ نے جا کر حساب کس کو دینا؟ واللہ جب یہ سارے کام اللہ کی طرف ہے تو جڑنا کس سے چاہیے؟ کس سے جڑنا چاہیے؟ زندگی کی ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیجئے. نماز روزہ حج زکات کے لازمی کرنے والا کام ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترتیب کیا ہے؟ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ دن رات اللہ کے دین کے لیے محنت کیا کرتے تھے. دن رات اچھے کے پاس, برے کے پاس, کالے کے پاس, گورے کے پاس, سیاہ کے پاس, سفید کے پاس, امیر کے پاس, غریب کے پاس, سردار کے پاس اور عام آدمی کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے جایا کرتے تھے یا نہیں؟ ابھی سنا رہے تھے, کون بنا؟ حافظ انور صاحب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آپ کی زندگی کا کوئی سخت دین, بہت سے زیادہ بھی کوئی سخت دین تھا؟ کیا جواب دیا تھا کہ جب طائف میں گیا تھا نا, طائف میں گیا تھا, سرداروں کے پاس گیا, ان سب نے انکار کر دیا, کسی ایک نے بھی میری دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا. ہمارے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں, کوئی اگر بھولا بھٹکا کھڑا ہو جائے, چلنا شروع ہو جائے, چند دن میں تھک جاتا ہے, چند دن میں رک جاتا ہے, چند دن میں راستہ تبدیل کر لیتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے بھلا؟ آ کر ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے, یار یہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. اس میں تو لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. نبی نے باتیں سنی تھی یا پتھر کھائے تھے؟ ہاں جی, پتھر کھائے تھے یا خون بہایا تھا؟ کیا خیال ہے, کیا کیا تھا؟ سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان. کون تھا بلا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو میرے محترم بھائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سب سے بڑھ کر تقاضا کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ ہم سارے کام کریں گے, سارے کام. اور کام کون سے بنا؟ توحید ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ. توحید کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا ہے؟ راستہ ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے جی, ہم انشاءاللہ سارے کام کریں گے. نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, اللہ توفیق دے گا تو حج کریں گے, اللہ نے اگر استطاعت دی تو زکات دیں گے, صدقہ کریں گے. یہ سارے کام کریں گے, لیکن اس کے ساتھ وہ بھی کریں گے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مستقل کیا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے بھلا؟ اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے, اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے. آخری بات یہ سنانا چاہتا ہوں. آخری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عبد الواحد بھائی ایک بات بتا رہے تھے, پتہ نہیں یہاں پر یہ بات کی جانی چاہیے نہیں کی جانی چاہیے, لیکن میں تو ان سے اجازت بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود میں کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سرکاری نوکریاں آئی ہوئی ہیں, اور جب سرکاری نوکریاں آئی ہوئی ہیں نا تو ہمارے بہت سارے بھائی, میں اکثر بھائیوں کو میں سے جانتا ہوں انشاءاللہ, انگلی پکڑ کر ان کو جماعت میں چلنا سکھاتے ہیں. جماعت نے ان کو کھڑا کیا ہوگا, جماعت نے ان کی تربیت کی ہوگی, جماعت نے ان کو تعلیم دی ہے. اور آج وہ جس مقام پر ہوں گے اس کے پیچھے کون ہے والا؟ اللہ کے فضل سے جماعت ہے اور اللہ کا دین. میں سنتا ہوں کہ سرکاری نوکریاں آئی ہیں اور لوگ جو ہے نا دوڑ رہے ہوں گے کہ یہاں پر مستقبل محفوظ ہو جائے. نہ جانے مستقبل کیا ہے, ہمیں کبھی سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں. اسی کالج میں آیا تھا, مجھے کہا عبد الواحد بھائی نے کہ میٹرک کی کلاس ہے, اس کو درس دے دیجیے. میں نے کہا بچے خراب ہو جائیں گے, اگر ہم سے درس کرواؤ گے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں کر دیں. میں نے جا کر لکھا بلیک بورڈ پر فیوچر, اور بچوں سے پوچھا فیوچر کیا ہوتا ہے. بچوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ فیوچر کیا ہوتا ہے, بیان کرنا شروع کیا, مستقبل کی باتیں پر ہونا شروع ہو گئی. پھر میں نے سب سے پوچھنا شروع کیا کیا بننا چاہتے ہو؟ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, کوئی انجینئر بننا چاہتا تھا, کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا, کوئی بڑا سرکاری افسر بیوروکریٹ بننا چاہتا تھا, کوئی بہت بڑا جو ہے آپ کہہ لیں کہ بزنس مین بننا چاہتا تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں تھیں. تو میں نے پوچھنا شروع کیا ہاں تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ. ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے کہ جو ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, ڈاکٹر بننا چاہتے تھے. میں نے پوچھا ایک بچے سے جو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, اسی کالج کا بچہ, میں نے اسے پوچھا بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, 17-18 سال اس کی عمر تھی. ہم نے کہا پاس آؤٹ ہو گے یہاں سے میٹرک کرنے کے بعد 18 کے ہو جائیں گے, FSC کریں گے 20 کے ہو جائیں گے, آج اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کو داخلہ مل گیا, 25-26 سال کی عمر میں آپ MBBS کریں گے. آج سمپل MBBS کو پوچھتے کوئی کیا کرنا پڑے گا؟ اسپیشلائزیشن, وہاں جانا پڑے گا. آپ FCPS کریں گے, FRCS کریں گے, آپ MS کریں گے, نہ جانے کیا کچھ کر کے اسپیشلسٹ کے طور پر میدان میں اتریں گے. 31-32 سال عمر ہو چکی ہے, اب یہ وہ گھوڑا ہے جو ریس میں دوڑنے کے لیے تیار ہے. اور پھر بتائیے ڈاکٹر کتنا دوڑتے ہیں ریس میں؟ ایک اسپتال میں نوکری کرتے ہیں, دوسرے میں تیسرے میں کرتے ہیں, صبح کا کلینک کرتے ہیں, شام کا کلینک کرتے ہیں, رات کو فون اٹینڈ کرتے ہیں, ایمرجنسی میں جا رہے ہوتے ہیں, ہزاروں میں لاکھوں جمع کرتے ہیں. اور جب یہ جمع ہو چکا ہوتا ہے, اوسط عمر پوچھ سکتا ہوں آپ سے, آپ کے خطے میں اوسط عمر کیا ہے؟ 55 سے 60 سال. جب جمع ہوتا ہے نا اور اس کو استعمال کرنے کا وقت آتا ہے تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ کی قسم جب میرا بھائی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں دین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, محمد ذیشان علیہ السلام سے تعلق کے ساتھ, اگر مستقبل محفوظ نہیں ہے تو نہ جانے کہاں ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اسلام والی, دین والی, ایمان والی ہو. اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا.